اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فضل الصوم عن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الصیام جنۃ فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر امثالها۔ روزے کی فضیلت کے بارے میں یہ باب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ ڈھال ہے، اور تم میں سے جس شخص نے روزہ رکھا ہے وہ نہ جہالت کی بات کرے اور نہ کوئی فحش گفتگو کرے، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑائی کرے یا جھگڑا کرے یا اس کو گالی دے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو 2 مرتبہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے ہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ میرے لیے اور اس کا اجر، اس کی جزا میں ہی دوں گا، کیونکہ روزہ دار جو ہے وہ میری خاطر کھانا پینا اور اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر نیکی کا اجر ہے، اور نیکی کا اجر جو ہے وہ 10 گنا ہے۔ یہاں پہلا لفظ ہے حدیث پاک کے اندر کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ ڈھال سے مراد یہ ہے کہ روزہ گناہوں سے بچاتا ہے، گناہوں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے، اس لیے اس کو ڈھال کہا گیا ہے۔ ڈھال میدان جنگ کے اندر تلوار کے وار سے بچنے کے لیے جو ہاتھ کے اندر اٹھاتے ہیں اس کو ڈھال کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اگر تم سے کوئی لڑائی کرے، جھگڑا کرے یا کوئی غلط گفتگو کرے تو اس کا جواب یہ نہیں کہ تم بھی اس کو اسی طرح کے جواب دینا شروع کر دو یا اسی کے لیول پہ آ کے اس سے جھگڑا شروع کر دو، نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کا حق یہ ہے کہ وہ اس سے باس مباحثہ نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، اگر کوئی گالی دے تو گالی کا جواب گالی سے نہ دے، بلکہ صرف یہ کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ مرتين 2 دفعہ کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، اس کے بعد خاموش ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر روزے دار روزے کی وجہ سے جواب دینے کی ہمت ہونے کے باوجود اگلے کو جواب نہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک، اللہ کی رضا کی خاطر اس کے حکم کی اتباع میں اس نے اس کو جواب نہیں دیا تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا، اور اس کا جواب جو ہے جس کو اس نے جواب دینا تھا اس کو جواب خود رب اس کو دے دے گا۔ اس لیے روزے کی حالت میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور غلط گفتگو، جہالت کی گفتگو، حضور نے فرمایا جہالت کی گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے، گناہ کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ اور اگر بندہ روزہ رکھ کے ہیر پھیر کرتا ہے، روزہ رکھ کے جھوٹ بولتا ہے، روزہ رکھ کے بے ایمانی کرنی ہے، روزہ رکھ کے 2 نمبر چیز بیچنی ہے، یہ سارے کام اگر روزہ رکھ کے کرنے تو روزہ رکھنے کا مقصد فوت ہو جائے گا، پھر فائدہ کوئی نہیں ہے۔ یہ دیکھا روزہ آیا تو رمضان المبارک کا آغاز ہوا ہے، سارے مارکیٹ بھری پڑی ہے، روزہ رکھ کے لوگ بے ایمانیاں کر رہے ہیں، اور وہ حرام کی کمائی کما کے تو پھر شام کو الحمدللہ آج دیہڑی صحیح لگ گئی ہے۔ الحمدللہ یہ بے ایمانی کا کما کے اس کے اوپر الحمدللہ کہنا یہ بذات خود بہت بڑا گناہ ہے۔ تو روزے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جتنے گناہ جو پہلے کر رہے تھے اب روزے کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیں، یہ ہے اصل روزہ۔ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ روزے دار کو جو اجر عطا فرماتا ہے وہ نفسانی خواہشات ترک کرنے کی وجہ سے اجر عطا فرماتا ہے۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ حضور نے ارشاد فرمایا جنت جو ہے وہ تکلیفوں کے درمیان ہے، اور دوزخ جو ہے یہ نفسانی خواہشات کے درمیان ہے۔ یعنی اگر انسان نفسانی خواہشات کی اپنی مرضی، اپنے مزاج، اپنی طبیعت کے حساب سے چلے گا تو یہ طبیعت، مزاج، اپنی خواہش، اپنا نفس، یہ انسان کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ اگر جنت کی طرف جانا چاہتے ہیں تو پھر تکلیفیں ہیں، پھر اپنے مزاج کے خلاف بات
ماننی پڑے گی، اپنی طبیعت کے خلاف بات ماننی پڑے گی، وہ جو تم صدیوں سے سنتے چلے آ رہے اس سے ہٹ کے کچھ کرنا پڑے گا۔ اگر یہ ساری چیزیں اپنی طبیعت مزاج کے خلاف انسان چلنا شروع کر دے تو آگے جنت ہے، اور اگر انسان اپنے مزاج کے مطابق چلنا شروع کر دے تو آگے جہنم ہے۔ تو جنت کے لیے، جنتی ہونے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے لازم یہ ہے کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کر دے، اور روزہ جو ہے یہ سب سے بڑی ڈھال اسی چیز میں ہے کہ انسان کو نفسانی خواہشات سے روکتا ہے روزہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا اجر میں عطا فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔